الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں آتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے کون آتی؟ ان سے پہلے دجال آتا. دجال سے پہلے حضرت مہدی آتی. تو پہلے حضرت مہدی آتی، اس کے بعد پھر دجال آتا. دجال آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتی. ایک صحابی گزرے ہیں، ان کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ. انہوں نے دجال کو دیکھے انہوں دجال سے مل کر نہیں بولا، میں یہ قصہ نہیں بولا، پورا قصہ نہیں بولا. انہوں کب گئے، کیسا ملے، کیا پوچھا سوال، کیا جواب دیے، وہ نہیں بولا، خالی ملے سے بولے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. انہوں دجال کو دیکھے اور دجال سے ملاقات کر کے اس سے انہوں نے بھی سوال کیے اور پھر ان بھی ان سے سوال کیا، جوابات دیے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کرتی رہو. کشتی بولے تو بوٹ، پڑوے میں سفر کرتے رہتی ہیں. سمندر میں سفر کرتے ہیں تو کیا ہوتا، سفر کرتے 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 جاتے رہتی ہیں. پانی، جہاز پانی میں، پڑوے بوٹ، جس ہوا کیسا آتی رہتی وہ پڑوا بھی اس جاتا رہتا. تمہیں کتنا بھی لکڑی لے کے ہلاؤ، ہوا کیسا آتی ہے کہ وہ اس طرف جاتا رہتا. وہ تو ان 30 دوستاں رہتی ہیں، پڑوے میں جاتی رہتی ہیں، سفر کرتے رہتی ہیں. تو سفر وہ پڑوا کیا ہوتا بولے تو فل ہوا آتی. فل ہوا آنے کے بعد کیا ہوتا، وہ پڑوا انہوں کہاں جانا تھا کہ وہاں تک جاتا نہیں. وہ ہوا کو یوں راستہ بھٹک جاتی. 1 مہینے تک ایسا ہوتا. 1 مہینے کے بعد ایک جزیرے کے پاس ان کی کشتی جاتی. جہاز، کشتی کو تو پڑوا، جہاز پانی کی کشتی. ایک جزیرہ، جزیرہ کسے بولتی ہیں تو جزیرہ کسے بولتی ہیں، جزیرہ کو سمجھانے کے واسطے اچھی مثال ہے. یہ پورا پانی سمجھو، ادھر پانی سو پانی، راؤنڈ آف پانی ہے یہاں. یہ ایک گھر سمجھو، ایک گھر کی، گاؤں کی، کیا کی ایک محل ہے سمجھو یہاں. تو اسے بولتے جزیرہ. اطراف میں چاروں طرف پانی رہتا، بیچ میں کچھ گاؤں یا ذرا گھر کی، محل کی بڑی جگہ کیا تو رہتی ہے، اسے بولتے جزیرہ. تو ایک جزیرے کے قریب جاتے ہو نا، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ساتھی. جانے کے بعد پھر کیا ہوتا، پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے کشتی، چھوٹے چھوٹے پڑوے میں جاتی ہو. جب وہ اترتی جزیرے کے قریب میں تو پھر ایک جساسہ آتی. جساسہ کا تو ایک عورت سمجھو، عورت چلو ان کا ساتھی ہوتا. عورت کے ساتھ رہتی ہے، ایک جانور کے ساتھ رہتی ہے، ایک جانور کے ساتھ رہتی ہے اور اسے بالا فل رہتی. اس کا سامنے کا منہ بھی دستا نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا رہتا، پیچھے کی پیٹ بھی معلوم نہیں ہوتی تھی، وتے فل بالا رہتی ہیں اسے. اس کا نام جساسہ. لوگ اسے دیکھو ڈر جاتی. جانور ہے کیا، عجیب جانور ہے، فل بالا ہے اسے جسم کو. اس کا منہ بھی پہچان سکتے نہیں ہے، پیٹ بھی پہچان سکتے نہیں ہے. اس میں یہ کون ہے، دیکھو ڈر جاتی ہے. جانور ہے عجیب قسم کا بول کر. بعد میں پوچھتی ہیں اسے تو کون بول کر، چھوڑو سنو جی، تو کون بول کر پوچھتی ہیں اسے جرجا کو. تو ان بولتی میں جساسہ ہوں بول کر بولتی. جساسہ تو جاسوسی کرنے والے. جاسوسی کرنا، جاسوسی کا تو معلوم، جاسوسی کا تو بھائی آدمی پیچھے پڑ کے اسے دیکھ لیتے رہنا، انہوں کہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، ایسا. تو ان دجال کی جاسوسی رہتی ہے، دجال اسے بھیج کو رہتا. تو اس کے بعد جاؤ اس کے بعد کیا ہوتا، بولے تو ان بولتی اندر ایک جنا آدمی ہے، تمہارے انتظار میں ہے، تمہارے سے بات کرنا چاہتا ہے، تمہارے سے ملنا چاہتا ہے، تمہارے سے ذرا باتیں پوچھنا چاہتا ہے، تمہارے شوق میں ہے نا. اندر جا کو بولتی ہے یہاں اسے دیکھے تو جانور عجیب قسم کا فل بالا، اسے دیکھو ڈر گئی. پہلے جو 1 مہینہ پورے سمندر میں پھرتے تھے، ہوا آ گئی تھی تیز، ان کا پڑوا گم ہو گیا تھا، راستہ بھٹک گیا تھا 1 مہینے تک. پھر اس کے بعد میں پھر کیا ہوا، 1 مہینے کے بعد جب ایک جزیرے تک پہنچی تو پھر وہ جزیرے میں عجیب قسم کا جانور دکھا، اسے دیکھ کو ڈر گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ عجیب قسم کا جانور کیا بولتا ہے، اندر ایک جنا ہے، تمہارے سے ملنا بولتا ہے، وہ بولتا ایسا. تو ابھی ڈر جاتی ہے نا، کون شیطان ہے کہ بول کر. آپ چلو بول کر اپنے ساتھیوں کو لے کر 30 ساتھیوں کو اندر لے کے جاتی ہے نا. جانے کے بعد کیا ہوتا، جلدی اندر جاتی ہے نا. جانے وقت دیکھتی دجال رہتا. دجال کیسا رہتا، وہ محل میں بن کو رہتا، لٹکا کو بن کو رہتا. اس کے ہاتھاں ایسا گلے میں ایسا ڈال کو رہتی ہاتھاں. اور اسے یہ پواسی، یہ گڑیاں سی ہیں تک اسے ایسا مدڑ کو اسے لاک کر کو رہتی ہے، سنکلاں سی زنجیروں سے بن کو رہتی ہے اسے. ایسا رہتا لاج ڈالنے کو، ایسا سب جو زنجیریں رہتی ہیں اسے. اس کے بعد کیا ہوتا،
جاتی دیکھتے ہو جسے ڈر جاتی ہے، کیا عجیب قسم کا آدمی ہے، اب تک ہمیں اتنا بڑا آدمی دیکھے نہیں تو عجیب قسم کا آدمی ہے، ڈر جاتی ہے. ایسا ہنکی نہیں رہتی نا، اسے ہنکی نہیں رہتی ہے، ایسا ایک ہنکی رہتی ہے، پھر وہ بھی عجیب ذرا انگور کے سر کا، انگور کی گچھی میں برابر ہے تو انگورا میں ایک انگور باہر نکل تو کیسا رہتا ہے، خراب رہتا نہیں، ویسا اس کی ہنکی باہر نکل جاتی ہے ایسا. اب ایسا اس کے سب دیکھ لیتی ہوں، بعد میں ڈر جاتی ہوں. بعد میں پھر انہیں کیا کرتا، انہیں پوچھتی ہوں کون بھائی تو بول کر، اس کے اوپر کافار لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد انہیں پوچھتی ہوں کون بھائی تو کون، کیا آپ کو پوچھتی ہیں، ساری پوچھتی ہوں سے. پھر بعد میں ان بولتا، ان اپنا پہلے ان کیا بولتا، تمہیں کون بولو بولتا، ان اپنا بارے میں نہیں بولتا، تمہیں کون ہے، کہاں سے ہیں، کیا نہیں بولو پوچھتا ہوں. بعد میں انہیں خود اپنا ہاں تو جب تمہیں میرے پاس آ گئے ہیں تو پہلے تمہارے بارے میں بولو، بعد میں اپنے بارے میں بولتا ہوں، وہ بولتا. بعد میں ان کے بارے میں پوچھتا، ان کے بارے میں پوچھتا تمہیں کون کیا نہیں بولو. انہیں پورا سناتی. ہمیں سفر میں تھے 30 ساتھی دوست، ہمیں ہماری کشتی راستہ بھٹک گئی، ہوا آ گئی تھی فل سمندر میں، ہماری کشتی راستہ بھٹک کر کیوں بلی ہو جاتی. لاسٹ 1 مہینے کے بعد یہاں پہنچے تو بھی پھر ایک باہر جانور کھڑکو تھا، فل بڑا تھے، اس کے سامنے کا منہ بھی پہچان سکتے نہیں تھے، پیٹ کو پہچان سکتے نہیں تھے، عجیب قسم کا جانور تھا، اسے دیکھ کر ڈر گئے ہمیں. پھر ان بولے اندر ایک جنا ہے تمہیں بلاتا ہے، تمہارے سے بات کرنا بلاتا ہے، تمہارے بات کرنے کے شوق میں ہے بول کر بولے. پھر ہمیں ڈر گئے، شیطان کہیں بول کر دیکھے تو ہے یہاں، ایسا بول کر بولتی ہوں. بعد میں پھر ان سے پوچھتا، اب مجھ تو پوچھا سو جواب لے لیا، پھر پوچھتا ان سے، وہ صحابی سے پوچھتا، ذرا سوال نہ کرتا ان سے. پھر بعد میں پھر ان بھی میں کون ہوں کیا ہوں ان بولتا. پھر بعد میں پہلا سوال کیا کرتا معلوم ہے نا، پہلا سوال کیا کرتا بولے تو انہوں عرب کے لوگوں میں عرب کے بارے میں پوچھتا. اب پہلے سوال اس کے بارے میں پوچھتا، یہ بھی سوال ہے لیکن پہلا سوال کیا بولتا اس کا، بحیرہ تبریہ. میں پہلا سوال بیسان کے بارے میں، بیسان کے باغیچے، یہ فلسطین کے قریب میں ہے یہاں. تو یہ بیسان کے باغ میں وہ گاؤں، بیسان کے کھجوروں کے باغ میں کھجوراں پکتی ہی نہیں، سکو چل گیا جنگل کو پوچھتا دجال. تو انہیں بولتی ہیں اب تو پکتی ہی، وہ بولتی ہیں ان. دجال کیا بولتا، ایک وقت وہ آئے گا کہ بیسان کا وہ گاؤں ہے نہیں، بیسان کا وہ باغ، وہ گاؤں کے باغیچے، کھجور کے باغیچے پھلا نہیں اڑتے وہاں سے، بالکل سکو چل جاتی ہیں وہ کھیت، کھجوراں جھاڑا سکو چل جاتی ہیں، وہ بولتا. پھر اس کے بعد پھر سوال کرتا ہوں، پھر دوسرا سوال کرتا. اب دیکھو ایک کتاب لکھ کر حضرت ایک جن بولتی ہیں، یہ حضرت ہمارے ہندوستان کے چنو، انہوں جب دورہ کرے تھے وہاں گئے تھے ملکوں کو، تو انہوں یہاں دیکھ کر آئے تو وہاں اب فی الوقت وہاں بہت سارے کھجور کے درختاں سکو جاتی ہیں، سکو جاکو ہے. تو وہ سک گیا، تو وہ بیسان کے وہ باغاں کھجور کے جھاڑاں سک گئے کو مطلب کیا ہے، دجال آنے کی ایک علامت پوری ہو گئی ہے. بیسان کے کھجور کے باغاں میں کھجوراں نہیں پکنی کا تو کیا مطلب اس کا، دجال آنے والا قریب ہے بول کر. تو یہ بزرگ جن گئے تھے تو انہوں نے بولتے ہیں کہ ہمیں جب جا کو دیکھے تھے تو وہ باغاں میں کھجوراں بالکل بہت کم ہو گئی بول کر بول رہے. میری حل یہ ہے. اور ایک بات، اور سوال کیا کرتا ہوں، دوسرا سوال کیا کرتا، پہلا سوال کیا کیا، بیسان کے اندر وہ کھجور کے باغاں کھجوراں پکری کیا پوچھا، انہوں بولے ہاں پکری بول کر بولتی ہیں صحابی. ان کیا بولتا، ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ بیسان کے کھجور کے باغاں پورے سکو چل جاتی ہیں، وہ سکنے کے بعد میں آتوں کو بولتا. پھر دوسرا سوال کیا کرتا ہوں، بحیرہ تبریہ. بحیرہ تبریہ یہ ایک سمندر ہے، تو یہ سمندر میں پانی ہے یا خشک ہو گیا، سکو چل گیا بول کر پوچھتا. بولتی پانی ہے بول کر بولتی. پھر اس کے بعد انہوں بولتا ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ سمندر کا پانی پر سکو چلا جائے گا، پھر میں آؤں گا اس کے بعد بول کر بولتا. تو اب اس وقت وہ سمندر ہے نہیں بالکل سکو جانے کے قریب ہے. اس وقت وہ سمندر کا پانی، بحیرہ تبریہ کا سمندر کا پانی سکو جانے کے قریب ہے. بلکہ اسرائیل ہے نہیں اب جو فلسطین میں، یہ لوگ کیا کر رہی ہیں معلوم، وہ بحیرہ تبریہ کا پانی زمین میں چل جاتا ہے، چوس لیتی ہے زمین، ختم ہو جاتا ہے پانی. تو یہ لوگ کیا کر رہی ہیں، پانی کے ٹینکر لا کو اس میں ڈال کو بھر ڈال دی، پانی نہیں سکنا بول کر ایسا کر رہی اسرائیل. تو بحیرہ تبریہ کا پانی سکو چل گیا تو دجال آتا. دوسری علامت یہ، انہوں کیا بولتی ہیں، اب تو پانی ہے بول کر بولتی ہیں. ان کیا بولتا، ایک وقت وہ آئے گا کہ بحیرہ تبریہ میں پانی بالکل ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میں آؤں گا بولتا. پھر تیسرا اور ایک پوچھتا، ایک چشمہ ہے، ایک اوٹا ندی نالی ہے، زغر اس کا نام، زغر چشمہ زغر. تو وہ زغر چشمے سے پانی اب بھی ہے کیا، وہاں پانی آ رہا کیا، اس پانی سے لوگ کھیتاں پکا دیں کیا، پیکاں پکا دیں کیا بول کر پوچھتا. زغر
تو انہیں بولتی ہیں ہاں لوگ زغر چشمے میں پانی ہے، ندی میں اوٹے میں پانی آتا ہے، وہاں سے لوگ اس پانی کو لوگ استعمال کر رہے ہیں کھیتا پکانے کا. وہ بولتا پھر ان کیا بولتا ایک وقت تو آئے گا زغر چشمہ اوٹا پڑتا سو نالی وہ سوکھ چلی جاتی، بعد میں آتا ہوں ایسا کو بولتا. سمجھا کیا؟ تین سوال کرے حضرت تمیم داری سے. کیا سوال کرا بولو؟ پہلا سوال کیا کیا بیسان کے باغیچے، کھجور کے باغیچے سب کو چلے گئے ہے، کھجور پکنی پوچھا. تو ایک دن حضرت بولتی ہیں انہوں اصل میں وہ کھیت سب کو چل گیا تھا، تو وہاں کے لوگ اسرائیل کے لوگ انہوں جا کے پھر اسے پیدا کر رہی ہیں، اس کی پیداوار پھر لگا رہی ہیں اسے. لگاتی ہیں تو انہیں بیچ نہیں آنا بول کیا ہے کہ ان کا لگانے کا مطلب تو انہوں اسے ابھی آباد کر رہی ہیں. تو یہ سوال کیا بیسان کے کھجور کے باغیچے سوکھ کو چلی جاتی بول کر بولا. دوسرا کیا بحیرہ تبریہ سمندر کا پانی سوکھ کو چل جاتا بول کر بولا. ابھی وہ سوکھ رہا ہے سمندر، ابھی وہ سوکھتا ہے، سوکھ کو چل جاتا ہے سمندر، پانی اس کا ختم ہوتا ہے. تیسرا ابھی بیسان کے کھجور کے درخت سوکھ کو چل گیا تو آنے کی علامت ہو، بحیرہ تبریہ کا پانی سوکھ کو چل گیا تو انہیں آتا بول کر دجال آتا بول کر نشانی. تیسرا زغر چشمہ اٹھا پڑتا سو نالی، اگر وہ بھی اس میں پانی ختم ہو گیا اس سے لوگ اپنے کھیتوں کو مڑیاں پکاتے نہیں، اس سے تو کھیت میں زغر چشمے میں پانی نہیں تو لوگ کھیت کہاں پکاتی ہیں. اب اس سے لوگ کھیت پکا رہی ہیں تو مطلب کیا سے پانی ہے. اب وہ زغر چشمہ سوکھ گیا تو مطلب کیا ہے دجال آنے کی اور ایک علامت پوری ہوگی بول کر. اور ایک سوال کرتا ہے چوتھا سوال کیا کرتا، عرب میں ایک امی، عرب کے لوگوں میں ایک امی نبی آنے والے انہوں آئے گی کیا بول کر پوچھتا. ہمارے نبی کے بارے میں امی کا وہ بولتا، امی کا تو ان پڑھ لوگوں کو بولتے، تو عرب کے لوگ ان پڑھ کون ایسا بولتا ہے ان پڑھ لوگوں میں نبی آنے والے ایک دن آئیں کیا بول کر پوچھتا. کون پوچھ رہا بولو؟ دجال پوچھ رہا سوال. ان صحابی سے حضرت تمیم داری سے پوچھتا ہے، ان سے پوچھتا عرب کے لوگ میں ایک آدمی آنے والا تھا نبی امی، تو عرب ان پڑھ لوگوں میں آ گیا کیا بول کر پوچھتا. انہیں بولتی ہاں آ گیا ہے بول کر بولتی. انہوں کیا بولتی وہ نبی آیا بھی ہے اور وہ نبی مکے سے مدینہ کو چل گیا ہے بول کر بولتے. نبی مکے میں تھے تو لوگ ستاتے تھے، تکلیف تنگ کرتے تھے، نماز پڑھنے دیتے نہیں تھے، پریشان کرتے تھے. ہمارا نبی جب ہمارے نبی کے زمانے میں جب نماز پڑھتے تھے کچھ کرتے تھے تو ایسا لوگ مارنا ایسا ستاتے تھے زیادہ. تو جو تکلیفیں زیادہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیے، اللہ کی طرف سے حکم آیا مکہ چھوڑ چل جاؤ بول کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر مدینے کو چلے گئے. تو انہوں سوال کیا عرب میں امی نبی آیا کیا، ان پڑھ لوگوں میں عرب میں نبی آیا کیا بول کر پوچھتا. تو انہوں کیا بولتی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، انہوں آئے بھی مکے میں اور انہوں مدینے سے ہجرت کر کو مدینے کو چلے گئے بول کر بولتی. انہوں پھر بعد میں ان کیا پوچھتا، ہر ایک سوال کرتا ہوں. سوال کیا کرتا، عرب کے لوگ ان سے جنگ کریں کیا پوچھتا. اب کتنی جنگیں ہوئی، تو روزہ نماز پڑھتے تھے تمہیں 15 دن پہلے سے آتے نہیں تھے، سبق آتا نہ تھا اس میں، جنگ بدر کا آتا نہیں تھا، تو وہ سب جنگاں. تو ان کیا سوال کرتا عرب کے لوگ وہ نبی سے لڑے کیا، جنگ کرے کیا بول کر پوچھتا. تو انہوں بولتی ہاں عرب کے لوگ ان سے جنگ کرے لڑے بول کر بولتی. پھر کیا ہوا، کون جیتی پوچھتا. انہوں غالب اللہ ان کی مدد کیا، انہوں جیت گئے، لوگوں پر غالب آگے بول کر بولتی ہیں. پھر بعد میں پھر کیا ہوا کیا ہے، لوگ پورے ان کی اطاعت کریں، ان کو فالو کر رہے ہیں، لوگ ان کی ایمان لا رہی، ان کو لوگ ان کو فالو کر ان پر ایمان لا کو ان کی اطاعت کرنے بول کر بولتی. وہ صحابی بعد میں ان بولتا پھر کیا بولتا، یہی ان کے لیے بہتر ہے، یہ لوگ ان پر ایمان لا کو ان کی اطاعت کرنا یہی بہتر ہے ان کے لیے بول کر بولتا. ہاں یہ سوالات انہوں کرے جواب دے دیے، ہو گیا ختم. اب انہوں پوچھتی ہوں سے اب بتا تو کون ہے، ان سوال کر دینا نہیں. تو یہاں سے ایک سبق ہمارے لیے، پہلا سبق اس واقعے سے، ابھی پلک واقعہ ہے یہ، تو اس واقعے سے پہلا سبق ہمارے لیے کیا بولو، پہلا میسج، پہلا پیغام، ہمیں کسی سے بات کرے تو بے ادبی سے بات کر رہی بولے تو ہمیں کیا کرنا، پہلے ہمیں اپنا نام بتا دینا، میرا نام یہ ہے، میں 8 کلاس پڑھ رہا ہوں، میرا گاؤں یہ بتا دینا پہلے ہمیں. اب مثال طور پر فون کر رہی بولے تو اب تمہیں فون کرے، مجھے معلوم نہیں تمہاری آواز کیا ہے، تو تمہیں کون معلوم نہیں ہے، کیا کرنا پہلے، کون تو بھی کسی تو فون کرے تو پہلی بار فون کرے یا پھر کبھی فون کرے تو کیا بولنا، میں مختار حضرت بولو، ایسا بولنا، اور بولر والا میں مختار کو بولنا، ایسا وہ معلوم ہوتا. تو مختار کو تو بول لگ رہتی نہیں ایسا. ہمیں اپنا تعارف پہلے کر ڈالنا، ہمیں کون ہے، کون سے گاؤں والے ہے بول ڈالنا، میں تمہارا شاگرد فلاں گاؤں والا، فلاں بچہ میں، یا تمہارا دوست میں، تمہارا کلاس میٹ دیکھو میں فلاں گاؤں والا، ایسا ہمیں بولنا. ایسا ہمارا اپنے بارے میں بول ڈالنا پہلے ہمیں، اسے بات کر سننے والے کو بھی ہاں میرا کلاس میٹ ہے، میرا شاگرد دیکھو، اسے معلوم ہو جاتا. تو ہمارے جمعے میں بیان میں آتا تھا یہ بچہ، تو ہمارے درس موضوعات بیٹھتا تھا بچہ، ہمارا ایسا عقیدہ کورس میں آتا تھا بچہ، معلوم ہوتا ہمارے کو. خالی فون کر کو حضرت اچھے ہیں کیا، کہاں ہیں تمہیں بولے تو مجھے کون کو معلوم، کون کو مجھے معلوم ہوتا. اب تمہیں فون کرا کس تو میں اور کر کو میں عرفان کو بولے تو کون سا عرفان بول دوں تو
عرفان بابی حضرت امام صاحب بولے تو چاول والا حضرت کو بولتے تو حضرت السلام علیکم حضرت کیا حضرت فون کریں گے بولتے نہیں. تو ایسا پہلے ہمارا اپنا تعارف بول ڈالنا. انہیں پوچھتا نہیں دجال کیا بولتا ان سے, تمہیں بولو پہلے بولتا تو بول ڈالتے ہیں, بعد میں ان بھی بولتا. تو ایسا پہلے اپنی کیا کرنا, اپنا تعارف بول دینا چاہیے. معلوم جان پہچان کے لوگوں سے اگر ملاقات ہو گئی یا فون کر دی تو بولنا چاہیے, لیکن بعض جگہوں پر نہیں بولنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتی بولتے بات چورا رہتی ٹرینوں میں یا بسوں میں, انہوں بچوں کو کڈنیپ کرتے رہتی ہیں, مال لوٹتے رہتی ہیں, چوری کی کام کرتے رہتی. نہیں وہاں ہمیں کہاں جاتی ہیں, انہوں پوچھتے رہتے, کئی پوچھتی ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے واسطے, ہمارے پیسے لوٹنے کے واسطے انہوں پوچھتے رہتی کہاں آتی ہیں کیا نہیں وہی بول کو. چورا دیکھتی پہچان لینا انہوں اچھے میں ہے نہیں چورا بول کر پہچان لیے معلوم ہوگا تو کیا کرنا, ان کو نہیں بولنا نہیں بولنا ہمیں, دوسری بات بدل ڈالنا. کہاں کی جاتی ہے بلکہ کہاں کی بات بدل ڈالنا ہم سے, میں تو تمہیں کہا کہ وہ بدل ڈالنا ہم سے. اب دجال پوچھتے بولا کہ تو کون بولتا ہو, میں نے کیا کرا تمہیں کون بولو بولا, تمہیں کہاں سے ہی بولو بولے, ہم ان کے بارے میں پوچھ لا پہلا. تو چور لوگ کیا کرتے ہیں بولو پہلے ان کے بارے دوسرے بارے میں پوچھ لیتی ہیں کہاں آتی ہیں کیا کرتی ہیں کیا نہیں بولو. تو ہمیں اپنے دوستوں کے لیے اپنے دوستوں سے کس سے بات کریں تو میں اپنا تعارف پہلے کر ڈالا, ہمیں ایسا ایسا بول ڈالنا. چورا کون تو پوچھیں تو نہیں بولنا جب سکتے میں احتیاط سے بولنا. تو سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے دجال اپنا پھر خود اپنا تعارف کراتا ہوں, اپنے بارے میں بولتا ہوں. انہیں پوچھتے تو کون بول رہا بولتا بولتے اب شروع کرتا ہوں, قصہ شروع کرتا ہوں اس کا, میں دجال ہوں. اب یہاں دجال ہوں کو بولے بولے تو اب یہ نبی کے زمانے کا قصہ ہے نہیں کیا, نبی کے زمانے کا قصہ ہے بولے تو اب مطلب کیا اس کا ان پیدا ہوا بول کر نہیں ہوا بول کر انہوں جا کو اسے ملی بولے تو ان پیدا ہوا تو نہیں جا ملنے گا. اس کا مطلب کیا ہے دجال پیدا ہو کو ہے, پیدا ہو کو ہے نہیں, پیدا نہیں ہو تو جا کے ملتے اسے کیسے مل سکتے تھے, نبی کے زمانے سے پہلے پیدا ہو کو ہے نا, ہاں نہیں تو جا کیسے ملتی بھائی, پیدا ہو کو ہے تو جا کے ملے سوچتے نا, اب بھی ہے نا. اب یہ قصے لاسٹ میں آتا کہاں ہے سو پکا نہیں بول سکتے, لیکن حدیث لاسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کو ہے. تو ان صحابی جا کو اس سے ملی کا تو کیا مطلب, ان پیدا ہو کو ہے تو جا کے ملنے کا, ہاں نہیں ان پیدا ہو کو ہے اب بھی ہے. ہاں بولتی لاسٹ میں آتا ہوا نہیں کہ بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں لاسٹ میں بولتی کہاں ہے سو بولتی. تو ان پیدا ہو کو ہے کہ لوگ اس سے پوچھتی اپنا تعارف کرتا میں دجال ہوں بول کر بولتا. پھر بعد میں سب پوچھا نہیں نا وہ سوکھ گیا تو آتا ہوں, یہ پانی ختم آتا تو وہ سب ہونے کے بعد تم بولتا ہوں اپنا تعارف کرتا ہوں, میں دنیا میں آؤں گا 40 دن میں دنیا میں رہوں گا بول کر بولتا ہوں. 40 دن دنیا میں رہتا ہوں, دنیا میں 40 دن رہتا ہوں. اس کا پہلا دن 1 سال کے اتر رہتا, دوسرا دن مہینے کے اتر رہتا, تیسرا دن 1 ماہ کے اتر رہتا. اب وہ سال ہوتا ہے تو اس میں نماز کیسا پڑھنا بتا دیا تھا ہمیں. فجر کی نماز سے زہر کی نماز تک کتنے گھنٹے ٹائم رہتا, وہ ٹائم کتنا رہتا کہ کتنے گھنٹے کے بعد زہر نماز آتی کی اتنے گھنٹے کے بعد میں نماز پڑھتے رہنا. وہ دجال اس وقت میں دجال آپ کو بڑے بڑے فتنے بچاتا ہوں, اس کے فتنے میں پڑھنا نہیں ہمیں, اس کے فتنے میں پڑھنا نہیں تو کیا کرنا, آخر میں دعا کئی بار بتا دیا, ابھی بتاتا ہوں بعد میں آخر میں بتاتا ہوں. سورہ کہف پڑھتے رہنا, روزانہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں جمعہ دن سورہ کہف پورا پڑھ لینا. روزانہ بھی اگر ہمیں سورہ کہف 15 پارے میں ہے, فرسٹو کی وہ سورہ کے فرسٹو کی 10 آیتیں لاسٹو کی 10 آیتیں پڑھ لیتے بھی روزانہ دجال کی فتنے سے بچ سکتی, روزانہ پڑھ لیتے. اور جمعہ وہ پڑھنا سوچو, جمعہ سورہ کہف پورا پڑھنا. تو دجال بولتا میں دنیا میں آتا ہوں ایسا سب بولتا, اپنے بارے میں سب بولتا ہوں. تو دجال ملک شام میں آتا, ملک شام خراسان سے ہوتا ہوا وہاں سے آتا. تو یہودی لوگ اس کے انتظار میں ہے, یہودیاں اسرائیل لوگ ہیں نہیں نا, اس کے انتظار میں ہے نا. اور خالی انتظار میں نہیں, اس کے بعد اس کے انتظار میں خالی یہ لوگ کیا کر رہی بولو, اس کے لیے ایک فلائٹ تیار کر ڈالی, اس کے لیے ایک محل بنا ڈالی, اور اس کی فلائٹ اس کی سواری ایک گدے کے سر کی رہتی, وہ گدا سواری رہتا اس کا, لیکن وہ گدا تو ہمارے گدوں سے نہیں رہتا وہ. اب یہ لوگ اسرائیل کے لوگ یہودیاں نہیں, اس کے واسطے بنا کو ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس کی سواری گدا ہے کو بولی. وہ گدا بھی کیسا رہتا, 420 فٹ رہتا, ایسا لمبا چوڑا, ایسا چوڑا 420 فٹ, بڑا لمبا چوڑا رہتا. کیا بھائی, ہاں کیا بھائی بولتا ہوں. تو اتنی بڑی انہیں کیا کری بولتے یہودی اسرائیل لوگ, جھاڑ کے پیچھے ہاں ہولو یہودی لوگ چبلے مارتی, یہودیاں چبلے تھی نہیں مارنا کا کو بول کے اسلام مسلمان نہیں مارنا کو بول کے ذرا پڑا ہو جاتے, وہ بول ڈالی ویسے پہ. اس کے بعد کیا ہوتا بولے تو وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا بولی, اس کی سواری ایسا گدھا رہتا بول کر بولی, ایسا بڑا لمبا چوڑا گدھا رہتا بول کر. اب اسرائیل کے لوگ کیا کریں معلوم, اسرائیل کے جو فلسطین مسلمانوں کو مارے نہیں, یہ لوگ کیا کریں بولے تو یہ لوگ اس کے انتظار میں ہے. اور دجال بھی ان کے لوگوں میں سے آتا ہوں, ان کے خاندان کے لوگوں میں سے, یہودی میں سے ہوتا ہوں بھی. تو اب یہودی لوگ کیا کر رہی, اسرائیل لوگ دجال کے انتظار میں ہے نا. مسلمان کیا کر رہی, مسلمان
عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے. تو اس کی بات کیا ہوتا وہ ان آتا بول کر کیا کر رہی ہیں اسرائیل کے لوگ آئے اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ بنا ڈالی اس کے واسطے. ان آیا تو یہاں آنا ہونا یہاں ترنا یہاں آنا ہونا یہاں آیا تو اس کے بعد ہمیں اسی فلائٹ میں بٹھا کے چلے جاتے ہیں. ایک فلائٹ بنا کے اس کے واسطے فاسٹ اسپیڈ ایک فلائٹ بنا کے اس کے واسطے گدے کی شکل کی اس کی اسے دم کے سر کی بھی وہ فلائٹ کو اس کے پراں کے سر کے بھی ایسے پراں کہتے ہیں 420 فٹ ایسے لمبے ایسے دور اتنے بڑے بڑے اسے بنا کو ہے. سیم حدیث میں کیسے بول کو ویسا ایک فلائٹ بنا ڈال کو ہے. ان آیا تو اٹھا کے چلے جانا بول کر نہیں تو پھر عیسیٰ السلام دیکھا تو اسے مار ڈالتی بول کر ایسا. اس کے بعد کیا ہوتا اس سے بنا آنے کے واسطے سب سسٹم انتظام کر کو ہے نا اسرائیل میں لوگ اس کے واسطے ایئرپورٹ بنا کو ہے اس کے واسطے محل بنا کو ہے ان آنے کے پورے انتظامات کر کو ہے اسرائیل کے لوگ. اب دیکھو اس کی بات کیا ہوتا اسرائیل میں اب وہ جب آتا ہوں تو پوری دنیا کا چکر کاٹتا ہوں پوری دنیا پھرتا ہوں پوری دنیا بولے تو پوری دنیا سے مطلب بڑے بڑے شہراں پھرتا بڑے بڑے گاؤں پھرتا لوگوں کو فتنے میں ڈال ڈالتا ہوں. میں اللہ بولتا میں نبی بولتا ہوں آدمیوں کو چیٹ ڈالتا پھر لگاتا لوگ دیکھو اس کو اللہ سمجھتے رہتی ایسا. اسے ماننے والے لوگوں کو کیا کرتا بولے تو اس کے ماننے والے لوگوں کے جانور چرنے کے تو فل چر کو آتی پیٹ فل چر کو آتی ہیں دودھ فل دیتے رہتی اس کو لوگ کیا سمجھ جاتی ہمیں اسے اللہ مانے اس کو ایسا کرتا صحیح اللہ ہے اور اسے یہ کرتے رہتی ہیں. اسے کون اللہ نہیں مانتے کہ اسے دیکھتی مسلمان لوگ پہچان لیتی ہیں دجال کافر ہے بول کو پہچان لیتی ہیں اسے بتاتے نہیں اتنے نوجوان بزرگ رہتی ہیں جا کے اس سے مناظرہ کرنا لڑنا ہو جاتی ہیں ان کو کاٹ ڈالتا انہیں پھر الگ ہو جاتی ہیں انہوں دیکھتے بولتی ہیں دیکھتے کیا بولتے تو دجال ہے بول کو بولتی ہیں. ہمارا نبی حدیث میں جو بولی دجال کا بولو تو دجال ہے کو بولتی ہیں. پھر اسے غصہ آتا ان کے نبیوں کو اس کے چاہنے والے لوگوں سے مارنے سے آگے بڑھتی. پھر آپس میں لوگ کیا بولتی ہیں ہمارا دجال ہمارا خدا ہمارے کو بغیر پرمیشن کے مارنا کو بولا کو آپس میں بولتے رہتی ہیں. پھر بعد میں کیا بولتی ہیں دجال بولتا پھر اسے مارو کو دجال خود سے چیڑ ڈالتا بیچ میں سے چل کو آتا لوگ اللہ سمجھنا کو پھر لگا ڈالتا بعد میں سیدھا ہوگا کیا بولتی ہے مجھے معلوم ہے تو دجال کو بولتی ہے ہمارا نبی بولے سب معلوم ہے تو دجال کو بولتی. پھر بعد میں کیا ہوتا پھر بعد میں دوبارہ اسے مار کو زندہ کرنا نہیں کر سکتا ایک بار کر سکتا ہے. تو یہ سب ایک میجک بولتے نہیں میں کرتب بازی بولتی ہوں اسے کرتب بازی تو یہ ایک میجک تو وہ سب میجک ہے وہ سب اسے طاقت اللہ دیتی ہوں اسے کہیں بھی دیتے اللہ تعالیٰ اسے ہم میں سے کون سچے مسلمان ہے اور کون اس کے فتنے میں پڑھ کو اسے خدا سمجھتی دیکھنے کے واسطے سمجھ میں آنی. ہم اس کے فتنے میں نہیں پڑھنا تو کیا کرنا پھر ہمارا ایمان مضبوط رہنا ہمیں سنتوں پر چلتے رہنا ہمارے نبی سے ہمارے کو رشتہ مضبوط رہنا نماز پابندی کرتے رہنا ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا قرآن پڑھتے رہنا سمجھتے رہنا اللہ والوں کے پاس بیٹھتے رہنا حضرتوں کے پاس بیٹھتے رہنا. ہمارا طریقہ پورا نبی کے طریقے کے ساتھ ہے تو ہمیں دجال کی فتنے سے بچ رہتی ہیں سمجھ گا نہیں. اس لیے اچھے کپڑے پہن لو اچھے بازار رکھ لو سو طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہمیں نبی کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا تبھی ہمیں دجال کی فتنے سے بچ سکتے ہیں. ہمارے پاس ایمان بھی نہیں ہمارے پاس اعمال بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں دجال کی فتنے میں پڑ جاتے ہیں سمجھ گا نہیں. دجال کی فتنے سے بچنے واسطے کیا ہونا ہمارا ایمان مضبوط رہنا. ایمان مضبوط کیسا ہوتا ایمان کے بارے میں سنتے رہے ایسے بیٹھ کو سنتے رہے پڑھتے رہے سمجھتے رہے تو ایمان مضبوط ہوتا. اس لیے کیا کرو بالا گیلا کپڑے اچھے پہ لگاتے رہو ورنہ وہ سب نہیں ہوتا پھر اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہمارا. تو اس کے بعد کیا ہوتا بولے تو دجال دنیا میں آپ کو فتنہ مچا ڈالتا پوری دنیا پھرتا ہوں پوری دنیا میں فتنہ مچا ڈالتا ہوں ایسا میں اللہ وہ یہ بول کر اس کے پیچھے 70,000 یہودیاں رہتی ہیں اس کے پیچھے 70,000 یہودیاں اس کے پیچھے جاتے رہتے ہیں اس کے فالوور رہتے ہیں. اب ہمیں اگر اپنا ایمان مضبوط کر لیے ہمیں اپنا ایمان گھٹو کر لیے پکے ہے تو مضبوط ایمان کو اس کی فتنے میں نہیں پڑتے ہمیں نہیں بولو تو پھر اس کے زبان سے بول کون بارش برساتا اس کے پیچھے سننا چاندی اس کے پیچھے جاتے رہتی سننا چاندی پہاڑا من کو اس کے پیچھے سننے کے پہاڑا چاندی کی پہاڑا اس کے پیچھے آتے رہتی. ادمیان دیکھو اسے فلاٹ نہیں ہوتے ارے ہو بول کر اللہ تو انہوں نے تو اس کے پیچھے سننے چاندی کے پہاڑا کیسا جاتی ہے دیکھا تو کیا ہوتی ابک نہیں ہوتی آدمیاں تعجب نہیں پڑتے تو پھر اس کے وہ سب محیر العقول عقل کو حیرت میں ڈالنے والے کام دیکھ کر اب یہ سننے کے پڑھا جاتے تھے اس کے پیچھے تو اس کے یہ کام دیکھ کر ہمیں اس کی فتنے میں نہیں پڑھنا تو کیا کرنا ایمان پر رہنا ہمیں مضبوط رہنا کیا بھائی فیشن میں رہنا ہمیں ایمان میں رہنا ہمیں ہمارے نبی کے طریقے میں رہنا رہے تو ہمیں اس کے اثر سے اس کے فتنے سے مشغول ہوتی ہیں ورنہ انہوں پوری دنیا میں پھرتا اس کے فتنے میں ڈال ڈالتا لوگوں کو خراب کر ڈالتا ان سب کو. دیکھو حدیث میں اتنا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ ایک آدمی کیا سمجھتا معلوم میرا ایمان تو بہت مضبوط ہے ایک آدمی سنو جی ایک آدمی کیا سمجھتا معلوم ارے میرا ایمان تو مضبوط ہے میں دجال کی فتنے میں نہیں پڑتا بولتا جب اسے دیکھ لیتا نہیں
ہمیں بھی بولتے ہیں اب کیا سمجھتی میں سورہ کہف پڑھے تو ہمیں بچ جاتی ہیں, ہماری ایمان مضبوط ہے, میں روز نماز کو آتی ہے, میں 12 میں ایک بار آتی نہیں کیا, اب کی بات ہے نہیں, عید کو شب قدر کو آتی ہوں نماز کو میں, ہمیں جب آپ کو نمازوں کو میں کتنے نہیں پڑھتا بول کر بول لیتی ہے میں. ایسا ایک جنا کیا بولتا آدمی, سر بول لیتا میں دجال کو دیکھا تو اس کی فتنے میں نہیں پڑتا بول کر بولتا, جب اس کو دیکھ لیتا نہیں اس کے عجیب عجیب کام دکھتا تو اس کے فالوور بن جاتا ہوں, سمجھا نہیں, تو اس کے فالوور نہیں بنا تو کیا کرنا, ہمیں بولے تو نہیں ہوتا, وہ نہیں پڑھتا اس کی فتنے میں, اس کے میں جال میں نہیں پھنستا بول کر, ہمیں اس روزانہ جمعہ سورہ کہف پڑھنا, روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں آخری 10 آیتیں پڑھ لینا, ایمان پر اعمال پر مضبوط رہنا میں, تب جا کر اس کی فتنے میں نہیں پڑتے, ورنہ خالی ہمیں بول لیتی اس کو دیکھتی میں کیا ہو جاتی, اس کی فتنے میں ہمیں مبتلا ہو جاتی. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہوں, مکے میں اور مدینے جا سکتا نہیں ہوں, سب بولتا ہوں وہاں بولا تھا, تو کتاب میں 2 چیزیں لکھوا ہے, وہ بھی بولا تھا وہ بھی ہے, لیکن اس میں پڑھا تو کل وہ بات نظر نہیں ہے, ابھی ہو سکتا ہے بہرحال وہی پریاست بات ہے. تو مکہ اور مدینہ یہ بات تو مضبوط ہے, یہ بات تو پکی ہے, تو مکہ اور مدینہ جا سکتا نہیں, مکہ اور مدینہ میں گھس کو ہم بھی لوگوں کو کافر بنانے کی کوشش کرتا, جا سکتا نہیں, فرشتے رہتی ہیں تلوار نکال کر رہتی ہو نا, آیا تو مارنا کو بول کو, کتنے دروازے رہتے ہیں کہ پورے دروازے کے پاس فرشتے کیا کرتی ہیں, تلوار نکالنے کو کھڑے رہتی ہے, دزنا آیا تو مارنا کو بول کو, جانے کی کوشش کرتا, جا سکتا نہیں, پیچھے گیا تھا. پھر مدینے میں جانا کوشش کرتا, ہم بھی فرشتے رہتی ہیں, جانا کوشش کرتا, فرشتے تلوار لے کو رہتی ہیں, آیا تو مارنا کو جا سکتا نہیں. اس کے بعد پھر پوری دنیا میں پوری دنیا پھرتا ہوں, بڑے بڑے شہروں پورے پھرتا ہوں. اب اس کے بعد کیا کرتا بولو نا, اس کے بعد کیا کرتا, لوگوں کو فتنے میں ڈالتا رہتا, اس کے لوگوں فالوور ہوتے رہتے ہیں, اسے اللہ مانتے رہتے ہیں لوگ, اسے نبیاں مانتے رہتے ہیں, نبی مانتے رہتے ہیں اسے لوگ. اب اسے نبی مانو تو پھر ہمیں مسلمان نہیں رہتے, پھر دنیا میں اللہ کے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں, دنیا میں اللہ کے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں. اب آخر میں لاسٹ آدمی دجال چھڑنے کا نبوت کا دعویٰ کرنے والا, نبی بول کر دعویٰ کرنے والا, اللہ بول کر دعویٰ کرنے والا. اس کے بعد اب دنیا میں کوئی بھی نبی ہونے کا اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, ان لاسٹ آدمی رہتا نبی ہونے کا اللہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا. تو جتنے لوگ دنیا کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی نہیں, اب ایک جنا بولا نہیں, ایک جنا ہے بول کر شکیل بن حنیف کا نام کا اورنگ آباد میں ہے, بہار والا, ان نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا, عیسیٰ بول رہا, مہدی بول رہا بول کر. تو ابھی جتنے لوگ, اور اس سے پہلے بھی ایک جنا آیا تھا انگریز کے دور میں, غلام محمد قادیانی بول کر, اور جتنے بھی لوگ ایسے نبوت کا دعویٰ کرتے نہیں میں نبی بول کر, یہ لوگ سب جو نے دجال کے ایجنٹ آئے نا, سمجھا نہیں. تو آخری میں دجال آتا, دجال آخری نبوت کا دعویٰ کرتا, اس کے بعد کون بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, ان خدائی کا دعویٰ, اس کے بعد کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا, ہاں تو دنیا ختم ہو جاتی. پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا, ان پوری دنیا پھرتا کیا جاتا انہوں, فلسطین کے بالکل قریب میں ایک شہر ہے لد بول کر, لد, باب لد, تو وہاں جاتا. وہاں جانے کے بعد کیا ہو جاتا, وہاں بھی ہے نہیں, عیسیٰ علیہ السلام آتے تو قیامت کے دجال آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آتی. عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کیا ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام کی سانس ایسی رہتی ہے, ان کی سانس کیسی رہتی ہے معلوم, ان کی سانس کہاں تک جاتی کہ ان کی سانس کے پاور سے کافر لوگ مر جاتے ہوتے. ہاں سانس کتنی جاتی چھوڑے تو, سانس ہاتھ تو گرتا نہیں, ہماری سانس ہی ہے, ان کی سانس ویسی نہیں رہتی. ان کی نگاہ, ہم کیا کی نگاہ روشنی کہاں تک جاتی کہ اتنی دور تک ان کی سانس جاتی ہے, اتنی دور تک گئے تو اتنی دور تک کہتے کافران یہودیاں رہتی ہیں کہ سب مر جاتی رہتی ان کے سانس کی پاور سے, سمجھا گیا. ہم کیا کہ روشنی کتنی دور جاتی ہے کہ اتنی دور تک ان کی سانس جاتی ہے, اور ان کی سانس میں طاقت ایسی رہتی ہے, ان کے سانس کی پاور سے کافر مر جاتی ہیں, یہودیاں مر جاتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا, ان کو کون تو دیکھا بولو یہودی, وہ تو دیکھا تو ان کو یہودیاں, وہ باب لد, وہ سب شہر ہے نہیں فلسطین کے وہاں آس پاس میں, وہاں لوگوں کیا کری نا, وہ جھاڑ غرقت نامی جھاڑ انہوں کیا کریں بولو تو, غرقت ایک جھاڑ ہے, جھاڑ کا نام, وہ لوگ وہ جھاڑ کی انہوں اسے مانتی ہیں, وہ لوگ تو جھاڑ کی انہوں مانتی, عبادت کرتی ہیں, اسے مانتی, تو اس کی انہوں کیا کریں, وہ جھاڑا پھیر رہی وہاں. قیامت کے قریب میں جب جنگ ہوگی تو کیا کریں گے, ہمیں وہاں جا کے چھپ لیں گے بول کر. جب چھپ لیں گے تو یہودیاں کیا کریں گے, جھاڑا بولیں گے, جھاڑا پورے بولیں گے, لیکن وہ غرقت نام کا جھاڑ ایک نہیں بولتا, تو اس لیے وہ لوگ وہاں جھاڑا پھیر دی سب بھی. اس کے بعد کیا ہو جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام خالی یہودیوں کو یا دجال کو خالی انہوں دیکھے تو بھی ان کیا ہو جاتا, پانی ہو جاتا, جیسا نمک پانی میں ڈالتو کیسا, نمک پانی میں ڈالتو کیسا گھل جاتا, دجال بھی یہودیاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے تو گھل جاتی ویسا. دجال کو عیسیٰ علیہ السلام اس جا کو نہیں مارے تو بھی خالی نزدیک جا کو کھڑے تو بھی پگھل جاتا, نمک کیسا پگھلتا پانی ویسا پگھل جاتا, دیکھے تو بھی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو. اب خالی سانس کے ذریعے سے خالی کتنی دور جاتی ہے کہ نگاہ وہاں تک لوگ مر جاتی کا, تو نزدیک گیا تو مرتا نہیں دجال, مر جاتا پھر. لیکن انہوں کیا کرتی تو پھر بھی اسے انہیں کیا نہیں کرتے, مر جاتا دجال, پھر بھی انہیں کیا کرتی, ایک مارنے کا ہتھیار لے کے اسے انہوں قتل کر ڈالتی, مار ڈالتی. پھر مار ڈال کیا کرتی, لوگوں میں آ کے دکھاتی ہیں, دیکھو یہ دجال کو مار ڈال, دیکھو دکھاتی ہیں, لوگ پھر مطمئن ہو جاتی ہیں. اب دنیا کا سب سے بڑا فتنہ تھا, وہ فتنہ ختم ہو گیا, اور لوگ ٹھنڈے ہو جاتے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتی, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر رہتی. کب تک رہتی, کتنے سال رہتی دنیا میں, عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہتی.
40 سال رہتی ہیں دنیا میں. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر شادی بھی کرتی ہیں, پھر ان کو بچے بھی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آتی ہیں, شادی کرتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, نہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ ہے نہیں, اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کرتی, وہی بھیجتی اللہ تعالیٰ, وہی کے ذریعے سے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بول کو بھیجتی فرشتے کے ذریعے سے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بندوں کو, ہمارے آدمیوں کو, بلالے کو پہاڑ پر چل جاؤ کو بولتی, کوہ تور, پہاڑ کو لے چل جاؤ. ایک ہمارے میں ذرا لوگوں کو پیدا کرنے والا ہوں, ذرا لوگ آتی, ذرا بندے آتی اور ان سے تمہیں لڑ نہیں سکتے, انہیں اتنے پاورفل رہتی, ان کو لے چل جاؤ کو بولتی. تو اس کی بات کہاں آتی, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد, دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی رہتی نہیں, اور دونوں کیا کرتی, کہاں لوگ اس کے اثر سے نقصان ہوا رہتا کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام جا کو تسلی دیتی, ان کے اوپر ہاتھ پھیرے تو اچھے ہو جاتی, ان کو تسلی دیتی, ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا, اس کے بعد پھر حضرت دجال کو مارنے کے بعد پھر حضرت مہدی کا انتقال ہوتا. حضرت مہدی کی جنازہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھاتی. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن 40 سال دنیا میں رہتی. 40 سال رہنے کے بعد پھر کیا ہو جاتا, عیسیٰ علیہ السلام اپنے انتقال سے پہلے ایک آدمی کو, مقعد نام کا ایک آدمی, اسے عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ بنا جاتے. تب دیکھو یہاں کیا ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتی, اللہ بول ڈالتی, عیسیٰ علیہ السلام دجال مر گیا تو 40 سال دنیا میں رہتی ہے. اس کا پھر کیا ہوتا, شادی کرتی ہیں, بچے بھی ہوتی ہیں, پھر ان کی موت بھی آتی ہے. ان کی موت آنے کے بعد ان کو کیا دفن کرتی ہیں, ہمارے نبی کے بازو میں ایک آدمی کی جگہ ہے, وہاں ان کو دفن کر ڈالتی ہیں. تو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے, اب یہاں دیکھو, اب جو بول رہا ہوں یہ اگلی بار ہم کا سبق کا ایک کیا بولتی ہیں, ایک سبق, ایک لائن, خلاصہ نہیں, ایک لائن پیش کرتا ہوں. دیکھو خلاصہ بھی سمجھو. تو اگلی بار ہم کا سبق کا ایک خلاصہ, اگلی بار ہم کا سبق کیا تھا بولو, یاجوج ماجوج کا قصہ. اب اس کا شارٹ بولتے ہیں. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا بولتے, یاجوج ماجوج, اللہ بولتی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کر ڈالتی. عیسیٰ علیہ السلام کو بولتی ہیں, دیکھو تمہیں ہمارے ماننے والے بندوں کو پہاڑ پہ لگ جاؤ, پہاڑ کو, طور پہاڑ پہ لگ جاؤ, ایسے بندے دنیا میں آنے والے ہیں, اب ان سے تمہیں لڑ نہیں سکتے, وہ بول ڈالتی. انہوں دنیا میں آ کو لوگوں کو خون خرابہ کرتی ہیں, سزا ڈالتی ہیں, لوگوں کو تنگ کر ڈالتی ہیں. یاجوج ماجوج کون, ان کا قصہ کیا, اگلے بار ہم بولتا ہوں. تو دنیا میں آتی ہیں یاجوج ماجوج. دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بولتی ہیں, اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے جاؤ, ہمارے لوگوں کو پہاڑ کو بولتی. دنیا میں یاجوج ماجوج لوگ آتے ہیں, دنیا میں لوگوں کو سزا کر ڈالتی ہیں, تنگ کر ڈالتی ہیں, لوگوں کو جینا حرام کر ڈالتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ کیا کرتے بولو تو, ارے اللہ کیڑوں کو پیدا کرتی. وہ کیڑے کیسے رہتی معلوم, اونٹ کی گردن رہتی نہیں, اتنی موٹی اونٹ کی گردن رہتے, اتنے بڑے کیڑے رہتی. وہ یاجوج ماجوج کے گردن میں پیدا ہوتی ہوں, جانوروں کے بیلا بھینسا ان کے ناکوں میں کیڑے پیدا ہوتی نہیں, ویسے بڑے بڑے کیڑے, اونٹ کے منڈی کتے ہوتے تھے, موٹے موٹے بڑے بڑے کیڑے پیدا ہوتی ہیں ان کی گردنوں سے. وہ کیڑے کیا کرتی ہیں بولو تو, ان کے گردن کو پیدا ہوتی ہیں, ان کو مار ڈالتی ہیں. وہ کیڑے انہوں مر کو دنیا میں مر جاتی ہیں, یاجوج ماجوج وہ لوگ مر جاتی ہیں. پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ, پھر بعد میں قصہ اگلی بار ہم بولتا ہوں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا, پھر اللہ تعالیٰ زمین کو اللہ پاک صاف کیسا کرتی, اگلی بار ہم بولتا ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوتا, وہ صحابی گئے تھے نہیں, تمیم داری, انہوں نے دجال میں آتا ہوں سب بولتا نہیں, وہ سب بعد میں بولتا. بعد میں تمیم داری پورا قصہ سن کو, پوری باتیں سن کو انہوں آ جاتی. وہاں سے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بولتی انہوں, کہ رسول اللہ میں ایسا ایک جگہ گیا تھا, ایسا ہوا, ایسا بول کر بولتی انہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہلے سے بول کو ہوتی, قیامت تک آنے والی یہ سب باتیں ہمارے کیسے معلوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بول کو ہے, ہمارا معلوم ہے. سو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دجال کے بارے میں لوگوں کو بول کرتی. انہوں نے تمیم داری رضی اللہ عنہ بولتی, کسے بولتی, نبی صاحب کو بولتی, ہمیں ایسا گئے تھے سفر میں, کشتی میں ایسا گئے تھے, ہمارے ایسا سب خود پورا سناتے دجال سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی, سن کو آ کو مسجد کو آتی, مسجد میں آ کو ایک صحابی کو بولتی, جا کو سب لوگوں کو جمع کرو مسجد میں کو بول کو. تو لوگوں جا کو لوگوں میں سب اعلان کرتی, الصلاۃ جامعۃ, سب جنے جمع ہو جاؤ مسجد میں نماز کے واسطے, جمع ہو جاؤ کو سب جنے ایک جنے جا کو بولتی. لوگ کیا بیان کرتی ہیں, ابھی کیا بولتی ہیں کہ کیا تو کسی تو لڑنا ہے, کیا تو دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے آتی ہیں, کہ تو کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے تو کیا تو مال آیا کہ ہمارے بانٹتی کہیں بول کو, شوق سے لوگ آ جاتی. آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں. اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد کھاتے رہتی, اسٹارٹنگ میں مرداں کھڑتے رہتی, پیچھے عورتیں کھڑتے رہتی. تو یہ ابھی جو قصہ بولا نہیں حدیث میں یہ ہے, تمیم داری رضی اللہ عنہ کا قصہ, یہ حدیث بیان کرنے والے ایک عورت ہے. سو تو انہوں حدیث بیان کرتی ہے, سو یہ حدیث ان کا نام فاطمہ, تو نبی کی بیٹی فاطمہ نہیں, دوسرے فاطمہ ہے. تو انہوں حدیث بیان کرتی ہیں. تو انہوں بولتی ہیں, وہ عورت فاطمہ رضی اللہ عنہ, تو انہوں بولتی ہیں کیا بول کر, میں بھی اعلان کے بعد الصلاۃ جامعۃ اعلان ہو گیا نہیں, مسجد میں آ کر جمع ہو جا بول کر. تو وہ عورت فرماتی ہے صحابیہ کہ میں بھی مسجد میں گئی, کیا ہے کیا نہیں بول کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے, ممبر پر کھڑے ہو گئے, ممبر پر کھڑے کو بیان کرنے کے واسطے کیا کریے, ذرا مسکرائے, لوگوں کو دیکھو, مسکرا کر پھر لوگوں کو بولتی ہیں, دیکھو میں تم کو کہیں جمع کروں معلوم کیا پوچھتی, کہیں جمع کروں معلوم کیا بولتی. لوگ کیا بولتی ہیں, صحابہ ہمیں جانتے نہیں, تمہیں جانتی ہیں, اللہ رسول تمہیں بہتر جانتی ہے, وہ بولتی.
تو کچھ تو بات معلوم ہے تو کیا بولنا، معلوم ہے تو معلوم ہے بولنا، نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے بولنا. لیکن کب تو بھی بڑے ادمیان کے سامنے، حضرتوں کے سامنے، علماء کے سامنے تمہیں کیا کرنا، کب تو بھی کوئی بات معلوم ہے تو بھی کیا کرنا، ادب کے واسطے کیا کرنا، خاموش رہنا. نہیں کب تو بھی کیا تو بولتے تھے پڑھاتے کیا کرنا، جب بیچ میں منہ ڈالنا نہیں. کیا تو مسٹیک ہوگا تو کیا تو ایسا ہوگا تو لاسٹ بولنا. ایسا بولتے بولتے ذرا کیا کہ مسٹیک ہوگا سکا ہے تو ایسا بولنا. اگر کیا تو مسٹیک ہوگا تو کیا تو معلوم ہے تو بھی بیچ میں منہ ڈال کو ہنگامہ نہیں کرنا. ادب بھی ہے، سلیقہ. تو صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بول کرتے پہلے سے دجال کے بارے میں، قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کے بارے میں. پھر بھی صحابہ، نبی پوچھتا کہ صحابہ کیا بولتی، تو کئی جمع کروں کیا بارے میں جمع کروں، تو کیا بولتے صحابہ، تم کئی جمع کروں معلوم کیا بولتی، بیان کر جمع کر نہیں بولنا تھا تو کوئی اور بات بولنا تھا. نہیں کیا نہیں بولتے، خاموش ہوتی. اللہ رسول بہتر جانتی بول کے بولتی. بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی تم میں کیا تو بھی کسی ملک سے کیا تم کہیں لے لیتی ہیں، تمہیں کوئی مارتا ہے 500 سے، میں کیا کرنے اٹھے سکا بھی، یہاں کرنے واسطے بیٹھے میں کرنا تھا تو یہاں کہیں کرنا تھا. ادب سیکھنا رہے بھائی. ہاں آپ وہی بولو سو. تو اس کے بعد کیا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی میں تمہارے کو کہاں سے تو مال آیا تو تمہارے بانٹنے واسطے بلا نہیں میں، ہے تو تمہارے کو دشمن آتا ہے تو اسے لڑنے واسطے میں جمع کرا نہیں، ایک بات بول ویسا جمع کروں بول کر بولتی. دیکھو وہ صحابی کون تھے، دجال سے ملے کون تھے، اب بولو تو بھائی نام میں تمیم داری. وہ صحابی کے بارے میں بولتی. ہمارے مسلمان صحابی تمیم داری ہی نے کیا، وہ صحابی پہلے عیسائی رہتی انہوں. تو اب ہمارے وہ صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ ہے نہیں، قصہ دجال کو دیکھے سنو انہوں، وہ صحابی پہلے عیسائی رہتی انہوں، بعد میں اسلام قبول کرتی انہوں. تو سن 9 ہجری میں انہوں اسلام قبول کرتی، سن 9 ہجری میں. اب ہمارا اسلامی کیلنڈر کتنا چلتا ہے بولو، 1440/6. اب انگریزی کیلنڈر کہتا ہے 2020/4. ہمارا انگریزی کیلنڈر کتنا چلتا ہے سال کو، اس میں ہمارا انگریزی ہمارے اسلامی حساب سے سال کتنا سال چلتا ہے بولو، 1440/6. تو انہوں سن 9 ہجری میں اسلام قبول کری، 9 سال میں جب اسلام قبول کر سنو. تو اس کے بعد ان کی وفات ہوئی 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں مر گئے وفات ہوئی ان کی 40 ہجری میں. تو یہاں سے انہوں اسلام قبول کر کب 9 ہجری میں، ان کی موت ہے کب 40 ہجری میں. تو یہاں سے ایک بات کیا ہے بولو، دجال پیدا پہلے جو کو ہے. تو دجال، آپ کو دجال کی عمر کہتی ہے تقریباً 1450 سال سے بھی اس کی زیادہ عمر ہے. تو کیا بول رہا تھا میں اب تک، کیا بول رہا تھا دجال کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کیا بول رہا تھا اب تک، اس سے پہلے اس سے پہلے اب تک کیا بول رہا تھا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد یہاں کو بیان کرتے رہتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی میں تمہارے کو کیا بھی بانٹنے واسطے بلایا نہیں، میں کسی تو دشمن سے لڑنا ہے کر میں اس کا سے بلایا نہیں. ہمارے یہ صحابی ہے تمیم داری، یہ بولتا تھا اب تک. تمیم داری صحابی ہے نہیں کیا، انہوں پہلے خود بولتے ہیں پہلے انہوں عیسائی تھے، اسلام قبول کرے انہوں دجال سے مل کو کہتے. تو آپ بولتا تھا نہیں کہ ہمیشہ میں دجال کے بارے میں فتنہ آئے گا، دجال آئے گا بول کر، وہ پہلے بول کو ہے نہیں کہ میں وہ دجال کو دیکھ کو نہیں کہتے بول کر بولتی ہیں، دیکھ کو نہیں کہتے. ایسا پورا قصہ سناتی، پورا آپ تو بیان کیا نہیں، جا کر ان کی کشتی 30 دن تک سمندر میں پھرتی رہتی. پھر بعد میں جا کر اسے دیکھتی جانور کو، جزیرہ کے پاس جاتی، جزیرے کے پاس ایک جانور تھا جساسا، پھر جساسا اندر جاؤ بولتا، سب نہیں خصہ پورا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پوری سناتے. پھر اس کے بعد میں کوئی قصہ پوری حدیث سناتی نہیں. اب حدیث میں کیا ہے، دجال مکے کو جاتا کیا، مدینے کو جاتا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی ہیں، دجال پوری دنیا طواف، پوری حدیث سناتی ہیں، بہت پورا قصہ سنانے پورا قصہ میں دجال طواف کرے گا، پورا قصہ انہیں مل کے دجال سے مل کے پورا قصہ سناتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی ہیں، دجال پوری دنیا میں گھومے گا، پورا فتنہ مچائے گا، مکے کو جا سکتا نہیں، مدینے جا سکتا نہیں بول کے بولتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا بولتی ہیں، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر پہ لاٹھی مارتی ہیں، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی ہے، لاٹھی مار کو بولتی ہیں 3 بار ایسا، یہ میرا شہر مدینہ ہے، یہ میرا شہر مدینہ ہے. کیا واسطے بولتی ہیں ایسا، مدینہ یہ 600 یہاں دجال آ سکتا، وہ بولتے ہیں ایسا. سمجھ آ گیا، دجال جا سکتا نہیں مدینہ کو. پھر اب کون سوال کر رہا تھا، دجال کہاں ہے بول کر، اسٹارٹنگ میں بولے تھے نہیں سوال کر رہا کون کہاں ہے بول کر، کچھ نہیں کرتی. ہاں اب دجال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی ہیں، دجال دیکھو یا تو دجال مشرق میں ملک شام کی طرف ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک گاؤں کا نام بولتی، یمن یا کوئی اور گاؤں کا نام بولتی، ہاں ہے بول کر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی نہیں وہاں نہیں ہے بول کر، پھر کیا بولتی، مشرق میں ہے، مشرق کی طرف، اس طرف ہے بول کر بولتی، ملک شام بول کر بولتی ہیں، پہلے ملک شام کو بولتی ہیں. پھر بعد میں کیا بولتے ہیں، نہیں ملک شام نہیں ہے، اس طرف ہے بول کر بولتی ہیں، ملک ادھر مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے بول کر بولتی ہیں. یہاں سے ایک بات کیا بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دجال کہاں ہے سو معلوم نہیں ہے. میں تو پکا بولتے ہیں کہ ہاں ہے بول کر، پہلے ادھر ہے بول کر بولی، ملک شام کی طرف ہے بول کر، پھر کیا بولی مطلب نہیں ادھر ہے بول کر بولتی، پھر مشرق کی طرف ہے بول کر بولتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دجال کہاں ہے سو معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ اتنی بات بول سکتے ہیں ہمیں، دجال پہلے ملک شام اس طرف پہلے دجال وہاں سے نکلتا، خراسان اصفہان وغیرہ وہاں سے نکلتا پہلے، لیکن وہاں سے نکلتا تو وہاں لوگ پتہ ان مشہور نہیں ہوتا.
پھر بعد میں کیا ہوتا انہوں جب اس طرف آ جاتا نہیں ادھر فلسطین ادھر اس طرف آ جاتا جب بہت مشہور ہو جاتا. پھر اس کے بعد میں ایک شہر ہے یہودیہ بول کر اصفہان میں, تو وہاں جب آ جاتا ہوں تو وہاں سے بہت مشہور ہو جاتا ہوں. تو دجال وہاں سے مشہور ہو جاتا, دنیا میں مشہور ہو جاتا. اس کے پیچھے 70,000 یہودیاں اس کے فالوورس رہتی. تو دجال آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے بولے تو ذرا یہاں سمجھنے کی بات, بعض علماء فرماتے ہیں کہ یا تو پہلے اسٹارٹنگ میں وہ دجال ملک شام میں تھا, ملک شام کے جزیروں میں کا تو بتائیں جزیرہ کیسے بولتی, جزیرہ کیسے بولتی, ایسا گاؤں رہتا یا تو محل رہتا اس کے راؤنڈ آف میں پانی رہتا. تو یا تو ملک شام کے جزیروں میں رہے گا پہلے. فرشتہ کیا کریں بعد میں اسے کھینچ لے کو جا کو مشرق کی طرف چھوڑ ڈالی اسے. پھر بعد میں کیا ہوتا جب اسے باہر نکلنا رہتا آنے کو اسے پرمیشن ملتی تو فرشتے کیا کرتے اسے کھینچ لے کر پھر مشرق کی طرف چھوڑ ڈالتی اسے کہاں نکلنا وہاں چھوڑ ڈالتی اسے. پھر بعد میں اس کے فرشتے کیا کرتے اسے اس کے سنکلن پورے نکال دیتے بعد میں دنیا میں. تو اس لیے فرشتے کیا کر رہی اسے وہ ہاں فرشتہ ان کیا نہیں کر سکتا, ان کیا کرتا فرشتوں کو اس کے جزیرے کے اطراف میں فرشتے دیکھ لے کو ہے اسے. اور سائنس آج کی سائنس کیا بولتی ہے دجال کے بارے میں, آج کی سائنس کیا بولتی ہے دجال کے بارے میں کہ بہت پرانے سال سے پہلے بھی, اب کتنا چل رہا ہے 2024 نہیں 1800 میں جب بھی کیا ہوا تھا, جب سے بھی لوگ سائنس کے ریسرچ کرنے والے لوگ وہ جزیروں کا سفر کرتے تھے. سفر کرتے کرتے ایک جگہ جزیرے کے قریب ہوئے تو وہاں ان کی وہ کشتیاں پڑوے ان کے ہضم ہو گئی. وہ کشتی میں ہے تو لوگ بھی معلوم نہیں ہوئے اب تک کہاں ہے سو وہ کشتی بھی اب تک کہاں ہے معلوم نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی ایسا لوگ جاتے تھے جزیرے کا سفر کرتے تھے دنیا کا. تو پھر ایک جگہ پر گئے تو پھر وہاں جزیروں میں گئے تو وہاں کیا ہوا ان کی کشتیاں ہضم ہو گئی, وہ آدمی بھی اب تک معلوم نہیں ہوا ان کا. تو ویسا دجال بہرحال دنیا میں ہے, لیکن ان دنیا میں اب ہمارے پاس آیا نہیں, کسی ایک جگہ میں ہے. تو ان کب آتا کہ معلوم نہیں. قیامت کے قریب فرشتے جب اسے آنے کی پرمیشن مل جاتی تو فرشتے اس کے سنگلاں کھول ڈالتے دنیا میں. جب دنیا میں آ جاتا ہوں دنیا میں فتنہ مچا ڈالتا. اس لیے ہم کو کرنا کیا ہے, اب ہمیں کرنا کیا ہے سورہ کہف پڑھنا ہے. جمعہ ہے نہیں, ہر جمعے کو کیا کرنا, ہمیں سورہ کہف پڑھتے رہنا. سورہ کہف جمعہ پڑھتے رہے تو دجال کے فتنوں سے ہمیں بچ کو رہتی. اس کے علاوہ کیا کرنا بولے تو اس کے علاوہ بھی کیا بھائی, اس کے علاوہ کیا کرنا معلوم, سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور لاسٹ کی 10 آیتیں پڑھتے ہیں تو دجال کی فتنے سے ہمیں بچ سکتے ہیں. کیا بھائی روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیتے ہیں تو دجال کے فتنے سے بچ کو رہ سکتی. سمجھ میں آ گیا؟ اب نہیں بھائی قیامت کے قریب میں تھا. اللہ تو جب آؤ بولتی جب آتا ہوں. اللہ اسے آنے کے واسطے اللہ کی اجازت اسے کب ہوتی ہے, اللہ جب اسے دنیا میں آنے کے واسطے اللہ اسے کب آنے کا موقع دیتی ہے, اللہ کی طرف سے پرمیشن کب ملتی ہے اسے جب ان دنیا میں آتا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے سورہ کہف ہمیں پڑھ لیتے رہنا ہے, اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے, ورنہ پھر ان آ گیا تو ہمیں اس کی فتنے میں پڑھ جاتی ہے. دیکھو یہ دعا بھی یاد رکھ لو, یہ دعا نماز کی دعا کرتی نہیں ہمیں, جب بھی دعا کرتے رہو تو دجال کی فتنے سے بچنے کے واسطے سورہ کہف پڑھتے رہنا جمعہ. دوسرا کیا روزانہ بھی اگر سورہ کہف کے شروع فرسٹ کے 10 آیتیں لاسٹ 10 آیتیں پڑھ لیتے بھی روزانہ آدمی اس کی فتنے سے بچ کر رہتا. اور ایک دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بول کو ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ دعا بھی روزانہ اگر ہمارے دعا میں پڑھ لیتے رہے تو ہمیں دجال کی فتنے سے بچ کو رہ سکتی.